قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے۔ تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو جائے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم ٹھیک، اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس۔ اب کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں، جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شخص شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لڑکا ہوا ہی رہتا ہے۔ 3 ٹائمز بھی ہیں، شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے، پھر مر جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک، لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے ہیں، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے ہیں، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو وہ کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا۔ مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل، یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دی۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے مطلب آئے تھے مدد مانگ، لیکن اب سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت پریشان، ایک تو غم دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟
کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور خرچ بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خرچ کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر دیجیے۔ تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہم کو کرنا۔ اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا، اگر نہ ہوگی تو دو نقصان ہوگا، ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے۔ تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے، معلوم، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے، اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا، جو کیا کر رہا ہو، اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کا۔ دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ، قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں، یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا، لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں صرف قرض سے متعلق بات کر رہے ہیں، کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے، دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا۔ تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے۔ تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائیں تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی، لوٹا نہیں، اب 10 کو نہیں دیا، فون بند، اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، آپ اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہی یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے۔ تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کرے، سب سے معلوم اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کرے یا اس کے بعد پہنچ اور اس سے معذرت، میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے ہوں، سمجھ رہے آپ، معذرت چاہے۔ آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے۔ پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے، اور یہ فطری چیز ہے، بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں، فون بھی نہیں اٹھا۔ دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں دوسرے، یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں، آپ کیا بولتے ہیں، یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا، بات کر کے تو بولنا، بولتے بھی نہیں۔ اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پایا، ٹھیک، تو آپ 9 کو جائیے، میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو سنگا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پایا، بہت مجھے اور محلہ دینے والے کو کیا اجر ہے، ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے۔ ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچ ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا، فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے، یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں، اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی، اور محلت چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے، ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں، آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائے گا، اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی، اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لے، سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے، یاد رکھیں صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے۔ اب ہمارے پاس جو ہے خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے۔ اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو، کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا، لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں، دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا، اس کے بوجھ تلے نہیں ملیں گے۔ کیسے لوگ ملیں گے، یار قرض لے کے بہت پریشان، کیا کے لیے لیا تھا، بچی کی شادی کے لیے، بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا، نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا، اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں۔ ارے تم کیوں قرض تلے دبے ہو، ولیمے کے لیے لے لیا میں نے، لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا، خاندان کا کھائے ہوئے، اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت،
10 लाख کا کر لی ولیمہ, پھر اب نہیں دے پا رہے واپس, ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ خرچ تلے کیوں دبے ہوئے, مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے, یہ بدعت میں یہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے. قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے, غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو, بہت ایماندار ہے, یہ مجبور ہو گیا, اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے, میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی, فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا, اب میں پریشان, میں چلا رہا ہوں, کچھ نہیں ملے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا, بیمار ہے کوئی تو مجبور ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے, جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے ہیں. خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان, گاڑی کو رکشے سے چل جاؤ, گاڑی لے کے قرض, مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے, 5 لاکھ قرض لے کے میں کو کہاں دبئی جاب کرنے جانا ہے, بیوقوف. اپنی صلاحیت پر جا, 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا, اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا, پھر سود پہ لے کے دیتا, امی کا زیور لے کے دے رہا, شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا, اس کا ادھر اس کا ادھر, اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا, قرض میں ڈوبا ہوا آیا, قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے, یو کے چلے گئے تعلیم کے لیے, 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. ارے کیا کرنے کا ہے, ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا, بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے, 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں. دیکھا جائے یہ ضرورت والے قرض نہیں, یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں, آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا, اور اگر یو کے سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے. میرے کوشش کرو نا تم, اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیا, لیکن بزنس کرتا ہے, تو ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بزنس کر رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری آپ تو لوگ بھی اتنا نہیں کر. سمجھ رہے ہیں بات, میں یہ کہنا تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں, نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی, جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا, اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے, اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض, چلو باہر, جاب لو قرض لو, ویزا لگاؤ, ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا, ہندوستان میں کمانا, کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو. پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو میرے پاس اتنے ایسٹس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, گھر بار ہے, کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار, جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں, گھر والوں کو بھیج دو اور دے دو میرے مقام, کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا, تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہے کہ میں چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرض لے رہا ہوں, پہلے تو لینا نہیں چاہیے. لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤں کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو, کہ ٹھیک ہے یہ دے دو, میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو, سونا ہے میرا بیچ ڈالو, ایسٹ سے میرے, شیئر سے میرے, بانڈ سے میرے, یہ بیچ ڈالو اور دے دو, کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پرپورشن میں, چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں. اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں, ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا. یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے, تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں, تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے, لیکن وہ منتھ اینڈ میں 3 منتھس میں, کوارٹرلی, 6 منتھ میں, ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر میں ڈوب گیا, نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ بزنس کی نوعیت ہے, سال بھر کے آخر میں اس نے میرا خرچ بھی دے گا جو لیا, میں ان کا خرچ بھی دے دوں گا. خرچ سمجھتے ہیں نا آپ کس کو, جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات, یہ خرچ نہیں, یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں, جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید, بوجھ جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی. سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہتا ہوں, کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے, اچھی زندگیوں کے, تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے. یاد رکھیے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے, عام زبان میں رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے, شوق کی وجہ سے, ضرورتوں کے لیے, بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا, یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں ہے, انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں, لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا. آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا, اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے, تو مرنا پسند ہے, قرض نہیں لیں. اور آج کیا حالت ہے, جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو. بس آج ہمارا سسٹم ہے, جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ, مخروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم, یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونا. مانو اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ, ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے, میں اپنے گارنٹر ہوں, اب گارنٹر نہیں ہے, تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے.
یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے ہیں، معلوم یہ لیول پر خرچ پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں، ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنینس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا آدھا ٹکا ہے. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی نسلیں مفروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ، کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا خرچ کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو. کہ بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ارے بھائی عام بات ہے. اور کتنا خرچ ہونے والا 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو خرچ لینا بولے تو موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لینا خرچ. لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسا خرچ لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. ہر چیز کے لیے مطلب خرچ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی خرچ تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا خرچ ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، خرچ کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرض ہو، بہت کلیئر ٹرمز پہ، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کریں، لیکن حرام نہیں. کہ تو آپ نے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند. ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی، سمجھ رہے آپ، بائی چوائس. ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال. سیونگ سمجھتے ہیں نا. اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں اور انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد ہر بار بینک نہیں بول رہا ہوں، لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے وہ 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا، بعد میں 100 پیسے کا. ٹھیک ہے. تو بچایا اپنا 4 آنے یا وہ 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھ. آج کے سیونگز 5. ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی، دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا تھا، دیوار توڑنا پڑتا، مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کے بعد پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ نے ایسے بنا دیا ہے. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا ڈالو، دوسری بات مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور کس میں اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن میں بھر دے رہے. لیکن وہ زمانہ تھا، میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے، مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے رہتے ہیں، اس میں 200 روپے تک آئیں گے کیونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے. مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا. وہ تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یار. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2، تو سکے جمع. سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگز ہوتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز، کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھے؟ ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی اور کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شاعری کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک دوسرے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شاعری. جلا لیا یہ بھی جلا لیا. ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے پھر بجھی ہوئی سے بازو والا جلائے. سمجھ رہے؟ یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو، پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا، اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے. رسک ہے، ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا،
جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے اننیسیسری، یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شادی میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل، چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شادی، بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ آپ زمین زمانہ حالت سے سمجھ. تو کفایت شادی، سیونگس، غلے، ڈبے، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شادی سیونگس کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں، ٹھیک ہے، آج کام بہت اچھا ہے، لیبر ورک خوب چل رہا ہے، لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے، کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی، پھر کیا ہوتا ہے 2-3 مہینے لیبر خالی ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے، جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے، 4 مہینے بند ہے، بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی ہے، سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا، لوہا بند ہو گیا، مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا، ہوتا ہے نا ایسا. یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے، ٹھیک. تب کیا کریں گے؟ وہ دور جس میں محنت مشق کی 8 مہینے، اس میں اتنی سیونگ کریں کہ یہ 4 مہینے، اور یہ ضروری ہے. سیونگس کی عادت ڈالیں عورتیں اور مرد، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دی، لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے، آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے، سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں، 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا اور اس کا بازو رکھ دو، جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ خرچ کر دے بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے؟ کم بیش 50,000 ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ نے. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئے گا، یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئے گا. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے، ابھی سیونگس کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا، منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا، اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی، یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے، ہم ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس، بھاگنا نہیں ہے، لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے، ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں، یہ میں کفایت شادی کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بڑے جمع کرتے رہے، کچھ سالوں میں 10 سال میں چلیے بچے کو نہیں کام آئیں گے، اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے، لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسہ؟ آپ سمجھیے بڑی رقمیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سیونگس بہت بڑی بن جاتی ہیں. سیونگس کی عادت ڈالیے. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائے اور اگر آپ مفروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں، میں نے ان سے ابا، میں نے ان سے لیا امی، میں نے ان سے لیا بیگم، بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا، میں جا رہا ہوں سفر پہ، کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے، وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے، لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں خرچ، بلکہ عادت ڈال لیا آپ خرچ لکھ لیا کیجیے، لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجیے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے، تم میں سب سے اچھے وہ جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اچھے سے لوٹائے، سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے، تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے، لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا. تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو، اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا، ریٹرن بھاری کیا تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں، وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے، اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے، تو آپ نے ڈبل کام کر دیا، قرض بھی ریٹرن، ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے. آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا، نکاح وغیرہ ہو گیا کیا، شادی وغیرہ، چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی، پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے غربت ہے. تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو، تاکہ تمہاری غربت ہو جائے، پیسہ ہے. تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں؟ کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تھوڑا کم کرو، 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ مطلب ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں، تھوڑا کم میں دے دو، 20 میں دے دو، 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے، پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا 20 بولا تو کہا 10 میں 40 کی ضرورت ہے، پھر بھی 20 میں، چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی، بٹ میری نیڈ تو 40 ہے، تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا، میں نے اونٹ کو تم سے خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے، 20 دینار دیے، چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی، 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40. یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں، ان کے 40 میں. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار، مطلب خریدار بھی نہیں کیا، سودا کیا، سودا کر کے
सौदे को वापस लौटा, मालूम भी कर लिया कितना चाहिए। तो देखिए नबी के चूंकि इस तरह की आपकी आदत थी, वो 20 कहा, उन्होंने कहा 10, उन्होंने कहा नहीं मुझे 40 जरूरत है। आपको पता था ऊँट की कीमत लेकिन 20 से ऊपर नहीं थी, 20 दे के ऊँट खरीद लिया, सौदा ऊँट का हो गया। जब ऊँट से उतरे तो कहा ऊँट तोहफे में तुम, अब ये ऊँट 20 का फिर बिक जाएगा, उनका हाजत पूरी होगी। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग थे, कर्जदार नहीं करते थे, मकरूज नहीं बल्कि हेल्प की नहीं चलता। तो बहरहाल कर्ज को अच्छे अंदाज से, बेस्ट जो भी पॉसिबल हो सकता है अच्छे अंदाज से उसको वापस लौटाए। और याद रखिए कर्ज जब लौटाए तो कर्जदार का जरूर शुक्र कि उसने आपकी ऐसे वक्त में मदद किया, और उसके लिए दुआ खैर भी किया कीजिए कि अल्लाह ताला उसके माल जान बरकत दे, इसलिए कि उसने आपकी ऐसे वक्त मदद की, वो भी पैसे से। ताकि याद रखिए आपको उनकी हदीस भी है, और अगर गायबाना सामने भी कहे इससे एहसान मंदी नजर आती है, गायबाना भी करे, चूंकि गायबाना दुआ का असर ज्यादा होता है सामने बोलने की। आपकी हदीस है जब को मोमिन बंदा अपने मोमिन भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, ये दुआ अल्लाह रद्द नहीं। और एक रिवायत में फरमाया जब को मोमिन बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं उसी अल्फाज, मतलब उसके लिए, मतलब ये कह रहा है अल्लाह मेरे भाई का मसला हल कर, तो फरिश्ते बोलते हैं अल्लाह इसका मसला हल कर, मतलब जो दुआ भाई के लिए करेगा वो दुआ फरिश्ते इसके लिए करें। तो कितना अच्छा तरीका है, दूसरों के लिए करो और अपने लिए करवाओ। वही फरिश्ते कर रहे हैं, आमीन भी कह रहे हैं उस पर। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसके लिए आमीन, जब वो कहता है मेरे भाई का मसला फरिश्ते इसके लिए आमीन, अपना काम भी हल हो रहा है। अच्छी से अच्छी दुआएं दीजिए, जाहिर भी दीजिए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना जरूरी है, वो कीजिए ताकि वो अगली बार आपकी मदद भी कर सकता है और उससे खुशी भी होगी। इसी तरह जो है कर्ज को जो है मजबूरी समझ के लीजिए, आदत समझ के, बहुत अच्छी और पसंदीदा चीज नहीं है। मैं चाहूंगा वो क्लियर हो। लेकिन जनरल सेंस में एडवांस रेंट का माना होता है 1 महीने का एक्स्ट्रा। एडवांस रेंट खर्च नहीं हो। एडवांस रेंट ये आपने किसी चीज के एवज, उसका जो पैसा आना था उसके यूज के एवज वो आपने पहले लिया, आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो एडवांस रेंट एज सच इन जनरल जो बिल्कुल हम बोलेंगे वो आप बिल्कुल ले सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी चीज के इस्तेमाल के एवज आपने वो ले लिए, समझ। यह एडवांस रेंट जब भी दुरुस्त हो सकता है जब चीज 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जाती है, फिक्स होता है, या फिर आप इतनी उसके पीछे लागत कर देते हैं कि अगर वो इस्तेमाल करे या ना करे आपको उतना लेना पड़ता है, समझ रहे बात को, आपको उतना लेना पड़ता है। उस शक्ल में भी जो आप एडवांस रेंट बोल के 1 साल का लेंगे वो आप पूरा यूज कर सकते हैं, इसलिए कि वो एवज है वो किराया, समझ रहे बात को, यहाँ भी वो दुरुस्त हो जाएगा। एक दूसरा जो डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट मतलब उसके एवज कोई चीज एज अ गारंटी, इसको हैवी डिपॉजिट भी बोलते हैं, आजकल डिपॉजिट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरी दुकान इस्तेमाल करेंगे और उस दुकान के बदले मैं क्या करूंगा, आपको कहूंगा कि 2 लाख डिपॉजिट। ये डिपॉजिट एज अ गारंटी है कि आप दुकान पे कब्जा नहीं करेंगे, भाग के नहीं जाएंगे या रेंट को नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एज अ गारंटी। जो एडवांस जो पैसा आप लेते हैं एज अ डिपॉजिट, एज अ गारंटी जो लिया जाता है, ये कर्ज है आप पर, इसको आप सिर्फ गारंटी के तौर पे रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना भी आप पर जायज नहीं, फिर वो सूद में आ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे से आप फायदा उठा रहे हैं जबकि उससे किराया तो आप बराबर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरी दुकान है, इसके बदले मुझे 5 लाख डिपॉजिट चाहिए, इसलिए कि लोग नुकसान करते हैं, रख लेते हैं, निकलते नहीं है, तकलीफ। तो अगर आप 5 लाख लेते हैं तो ये 5 लाख उसके आप पर उधार है, कर्ज नहीं बोलेंगे, उधार है। लेकिन दूसरे शक्ल में देखा खर्च चूंकि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उधार इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब आपने सिर्फ एज अ गारंटी ली लेकिन वो आप पर उधार है, उसको देना है लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ बेनिफिट होता है तो फिर आपको बेनिफिट को किराए में से कम करना होगा, फिर वो जायज है। और ये भी बताकर होगा, बहुत से लोग ये मिसाल देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊंट का दूध किसी को इस्तेमाल के लिए दिया। मेरे भाई, ज़कात के ऊंट का दूध किसी को इस्तेमाल के लिए देना एक अलग ही शक्ल है, इसलिए कि जानवर को कुछ देना पड़ता है तो वो आउटपुट भी देता है, और अगर जानवर का दूध न धोया जाए तो वो बीमार होकर मर भी जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मालूम, जानवर का आप दूध नहीं धोएंगे 1-2 दिन दूध सड़ना शुरू हो जाता है अंदर, समझ रहे, तो दूध निकाला जाएगा तो जानवर इनपुट भी लेता आउटपुट भी। इसके एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं कि आपके भेड़ बकरियां मेरे पास रहेंगी अमानत गिरवी, आप जब तक मेरी वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बकरियों को चारा कौन डालेंगे, मैं डालूंगा, तो दूध भी मैं ले सकता हूँ फिर। तो ये उस चीज से फायदा नहीं, उस चीज को मेंटेन करने से फायदा है। जैसे कि सहाबा एक दूसरे को घोड़ा देते थे, घोड़ा कि मेरा घोड़ा तुम रख लो, बहुत महंगी चीज, घोड़ा बोले तो कार, अरबी घोड़े, कार से महंगी है, आज भी अरबी घोड़े 10-20 लाख से कम में नहीं, कार दे रहा। तो अब जाहिर सी बात है जब वो घोड़ा दे रहा है तो घोड़े को उस सहाबी क्या करना पड़ेगा, जिंदा रखना है, पालना ही पड़ेगा। तो जब वो घोड़े को खिलाएंगे तो घोड़े की राइड भी करेंगे, समझा। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उसके इस्तेमाल से एक्सेस हो जाए जिससे घोड़े कुछ हो जाए, समझ रहा। तो ये जानवर एक अलग शय। इसकी एक मिसाल ये भी ले सकते हैं कि आप पैसा ले रहे हैं, उसका उस पैसे को मेंटेन करने कुछ अखराजात आ रहे हैं आपको, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से 5 लाख रुपए अगर डिपॉजिट ले रहे हो और अगर ऑफिशियल बिजनेस करने वाला आदमी तो आपको चेक से देंगे, जब चेक से देंगे तो आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेंगे, या तो उधार बताएंगे या तो उसने फिर एडवांस पेमेंट या जो भी बताएंगे उसके अगेंस्ट आपको टैक्सेस देना पड़ेंगे, या फिर उस 5 लाख का आपको ज़कात देना पड़ेंगे। 5 लाख जो आपने लिए, जाहिर सी बात है तय करना पड़ेगा ना, वो बोलेंगे आपके पास है पैसा तो आप ज़कात दो, क्योंकि आपके पास पड़ा है ना, मेरे पे इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा हो पैसा, तो आपने रख लिया डिपॉजिट के तौर पर, या फिर वो अदा करेंगे तो बोलेंगे कि आप मत करो मैं करता हूँ।
تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا، اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں، اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، جب یہ آئے گا دیکھا جائے گا اس کو دیا جائے گا. تو آپ جب کوئی چیز گروی ایز اے گارنٹی رکھ رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے، تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا. اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے. اور میوچولی بات کر کے بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو، لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا، میوچل ہوں گا. لیکن اب وہ بولے نہیں بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو، آپ ادھار دے رہے، پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے، اس کے عوض آپ دکان لے رہے. لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا، تو پھر یہ لینے والے کی نیت میں خرابی اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے، جبکہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے، مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے، یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر. اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے، اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے. یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس کے انویسٹمنٹ کو لگائیے، ہم دونوں میوچل پارٹنر رہیں گے جو بھی بینیفٹ. یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی، پھر پارٹنرشپ ہو گئی. گارنٹی پہلے دی گئی تھی، پھر لے لی گئی، پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا، اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں، ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے، ڈپازٹ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے. جب وہ دکان چھوڑ دے تو اس کو اس کا ڈپازٹ. کسی نے سوال کیا کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی، لینے والے اور دینے والے بھول گئے، تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلا 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض. کسی نے سوال کیا قرض لیا، لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں، دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں، میوچل تھے، رشتہ دار تھے، سوچا نہیں سمجھا نہیں کر دیا، اس معاملے میں کیا کرے؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دے، زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑھے اور دے دیں. مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 10,000 لیے تھے ہم دوسرے سے، وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں آپ جو دینا ہے دے دیجیے. غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اتنے لیے ہوں گے، وہ غالب گمان کی بنیاد پہ دے دیں. دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے رہا ہوں. لینے والا یہ کہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو میں معاف کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ آٹھے نے یاد رکھتے. اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے، اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے. تو دینے والا پھر غالب گمان جو دے دے. اور جیسے انہوں نے کہا 15 کا گمان ہے لیکن 20 دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے نا، اچھا ہے نا، زیادہ دیجیے بھائی، ہو سکتا ہے میرے طرف نہ آ جائے تو لے لو، اس میں بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی حد نہیں. چونکہ دیتے وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ 15 کے 20 دی جائیں گے. تو اب آپ سوچ رہے غالب گمان 15 لیا ہوں گا تو چلو اب کچھ بڑھ کے دینا چاہیے، چونکہ ان کا لیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے میں بھی. تو اس شکل میں جو بہتر کیفیت آپ کو نظر آتی ہو آپ دونوں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کر لیں. ہو سکتا لینے والا یہ کہے تم 20 دینا چاہ رہے ہو، میں تو 10 ہی مانگ رہا ہوں تم سے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ آ جائے، یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ریلیشن پہ. لیکن ہاں آپ لوٹانے میں چونکہ ہم نے اچھے سے لوٹانا چاہیے، اور چونکہ آپ لوگ بھول گئے تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ دے دیں تاکہ لینے والوں کے لیے ایکسیس ہو تو تحفہ ہو جائے، اس کے لیے گفٹ ہو جائے، اور کم ہو اگر اس میں تو میوچولی کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں، وہ کہے کہ بھائی جو بھی اس سے زیادہ کم تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو معاملہ انشاءاللہ حل جائے گا. میوچل انڈرسٹینڈنگ ساتھ کر سکتے ہیں. ویسے تو خرچ پورا معاف بھی کیا جا سکتا ہے، آپ زائد بھی دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ حساب کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو حسن ظن جو سب سے زیادہ ہے وہ کیجیے، اور غالب گمان رکھتے ہوئے ان کو دے دیجیے، اور ایک دوسرے کو کہہ دیجیے کہ بھائی ہم نے معافی مانگ لی، ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے کہ میں نے کم دیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، اور وہ کہا میں نے زیادہ کر لیا معافی چاہتا ہوں، یہ خرچ ختم کو مسئلہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ منت صرف دین کے لیے مانگ سکتے ہیں یا پھر دنیا کے لیے بھی؟ مطلب انہوں نے منت کے تعلق سوال کیا، کوئی منت مانگتا ہے تو کیا دین کے لیے مانگے یا دنیا کے لیے؟ دیکھیں ایک مومن کے لیے ساری چیزیں دین ہے، کوئی دنیا نہیں ہے اس کے لیے. ہاں دنیا میں رہتے ہو دین پہ چلتا ہے نا، تو آپ کی ساری منتیں کچھ نہ کچھ وہ دینی ہی ہوں گی. جیسا کہ حلال روزی کے لیے منت مانگی، نیک اولاد کے لیے منت مانگی، کسی کام کی ہونے کے لیے منت مانگی. منت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، منت مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا. لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کرنا جائز ہے، کر لے تو پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرے، میں دعا کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا فائدہ پھر میں رکھتا ہوں. یہ دعا ایک انسان لازم جانے جس کے پاس نوکری نہ ہو، کام نہ ہو اور اس میں تنگی ہو. آپ نے فرمایا دعا کا ترجمہ دیکھیں جامع ترمذی کس طرح سے ہے، آسمان اور زمینوں کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب،
دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، مطلب جو اگتا ہے نا دانا، پھاڑنے والے، تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شریر کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے قرض دور کر دیجئے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے۔ یہ دعا ہے، فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجئے۔ تو اگر انسان یہ دعا کو لازم جان لے اور اس کو پڑھے تو انشاءاللہ عزیز فقر اور فاقہ اس سے